ہمارے پاس ایک اور سوال موجود ہے. ہمارے یوٹیوب پر دیکھنے والے ناظرین کی جانب سے سوالات آ رہے ہیں. میں پہلے یہ کہتا چلوں کہ جو افراد ہمیں کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں وہ اپنے سوالات کمنٹ سیکشن میں ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ہم یقیناً کوشش کریں گے کہ ان کے سوالات کو بھی اپنے اس پروگرام میں شامل کریں. تو آغا صاحب، سوال کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا یہ بتائیے کہ تقلید کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کے حوالے سے وضاحت فرمائیے گا. ہم بہت دفعہ اس کا جواب دے چکے ہیں جی. تقلید کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تقلید کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کا جو ماہر ہے اس کی رائے اور اس کے مشورے سے کام کریں. اس کو تقلید کہا جاتا ہے. اس دنیا میں لوگ جو ہے نا وہ تقلید کرتے ہیں. کوئی مکان بنانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ نقشہ بنواتے ہیں. اسی طرح اور بہت سارے کام ہیں. تقلید اگر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا کی طرف سے قرآن اور اہل بیت قرآنی آیات اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں جو ہے نا وہ اپنی زندگی گزارنے کا حکم ہے. اپنی عبادات کو بجا لانے کا حکم ہے. نماز ہے، روزہ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، وغیرہ وغیرہ. ایک عام انسان یہ کہنا آسان ہے کہ بھئی یہ ہم بھی روایات پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن ایک عام انسان اس کے پاس نہ اتنا وقت ہوتا ہے، نہ اس کے پاس اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ قرآن کی جتنی آیات احکام الہی کے بارے میں ہیں. مشہور یہ ہے کہ 500 آیات ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، تجارت ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح 60-65 ہزار کے قریب روایات ہیں. ہر آدمی کے پاس نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے، نہ اس کے پاس اتنی صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے کہ ان سے استفادہ کر کے اپنی جو عملی زندگی ہے وہ اس کا تعلق چاہے عبادات سے ہو یا معاملات لین دین نکاح وغیرہ سے ہو، وہ ان سے استفادہ کرے. لہذا انسان کو اپنی عبادات کو انجام دینے کے لیے عملی زندگی قرآن اور سنت کی روشنی میں گزارنے کے لیے ایسے افراد کی طرف رجوع کرے جو ان قرآنی آیات اور ہزاروں روایات میں چھان بین کر کے ایک حکم جو ہے وہ آپ کے لیے بیان کرتے ہیں. یا عملی طور پر جو ہے نا یہ تو کہہ دینا آسان ہے کہ بھئی ہم بھی قرآن پر عمل کر سکتے ہیں، ہم بھی جو ہے نا احادیث پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی ان 500 آیات کی تفسیر کو جانتے ہوں یا مثلا 60 ہزار کے قریب روایات جو ہے نا وہ ان میں چھان بین کر کے ان کے مفاہیم کو وہ سمجھ سکتے ہوں. لہذا جس طرح دنیا کے اور معاملات میں انسان کسی نہ کسی کی تقلید کرتا ہے، اور ڈاکٹر کی بندہ تقلید کرتا ہے، انجینئر کی تقلید کرتا ہے، یا آرکیٹیکٹ کی اور سول انجینئر کی تقلید کرتا ہے، اسی طرح دین میں بھی تقلید جو ہے نا یہ کوئی ناقابل فہم چیز نہیں ہے. بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس سوال موجود ہے کہ آغا صاحب، کیا کسی اجنبی بندے کو خون دیا جا سکتا ہے، عطیہ کیا جا سکتا ہے، یا کسی اننون بندے سے خون لیا جا سکتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ بھی نہ پتہ ہو کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے یا کس ذات سے تعلق رکھتا ہے، اس سے ہم خون لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ وضاحت فرمائیے گا. لے سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں. یہ کوئی وہ خون جو ہے وہ خون ناپاک ہوتا ہے. وہ کسی مسلمان کا خون ہے وہ بھی ناپاک ہے، کافر کا خون ہے وہ بھی ناپاک ہے. یہ ناجائز نہیں کہہ سکتے. اب یہ اور بات ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کا خون لگوائیں گے تو اس کے کچھ قدرتی آثار ہوں گے انسان کی جو ہے نا وہ سعادت کے اوپر، انسان کے انجام کے اوپر یا اس کے مزاج کے اوپر اس کا کوئی اثر ہوگا. اس سے قطع نظر ہم اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. کیا کسی مسلمان کا خون جو دوسرے مسلمان کو دیتا ہے وہ خون کوئی پاک ہوتا ہے؟ نہیں، خون ناپاک ہوتا ہے. جی